ڈاؤن شروع ہوا تو جیسے سانسیں تھم گئی ہوں، جیسے ہوائیں ساکت ہو گئی ہوں، جیسے وقت رک سا گیا ہو، کیونکہ بڑا لمحہ آن پہنچا تھا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، جی ہاں، 5000 سالہ معلوم انسانی تاریخ کا ایک بڑا لمحہ۔ یہ لمحہ بنی نوع انسان کے لیے بھی یقیناً اہم لمحہ تھا، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے تو کسی سپنے سے کم نہ تھا، کیونکہ پاکستان کائنات میں ایک بڑی جست لگانے کے لیے مکمل تیار ہو چکا تھا۔ جو ہی کاؤنٹ ڈاؤن 0 پر پہنچا تو اگلے ہی لمحے چین کے ہنیان اسپیس لانچ سائٹ پر افتتاح اسپیس کرافٹ چنگائی 6 کے انجنز سٹارٹ ہو گئے۔ پلک جھپکنے میں ہی چنگائی 6 کے فیول ٹینکوں میں بھرا ہزاروں لیٹر ایندھن بھسم ہوا اور اس سے حاصل ہونے والی توانائی سے اسپیس کرافٹ نے اڑان بھر لی۔ اسپیس کرافٹ محفوظ بلندی پر پہنچا تو کنٹرول روم میں بیٹھے سینکڑوں انجینئرز اور سائنسدانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ لانچنگ کی کامیابی کا اعلان ہوتے ہی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کا کنٹرول روم بھی تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاکستان ستاروں سے آگے آباد جہانوں کی کھوج میں مشن روانہ کرنے والا چھٹا ملک بن چکا تھا۔ جی ہاں، پاکستان نے تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے چین کے اسپیس کرافٹ کے ذریعے 2 مئی کو چاند کی جانب اپنا پہلا سیٹلائٹ روانہ کر دیا۔ جی ہاں، 2 مئی 2024۔ پاکستانی پرچم کا حامل یہ سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر 7 کلو وزنی ہے، جو 3,84,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 8 مئی 2024 کو چاند کے مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستانی سیٹلائٹ کو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اور اسپارکو نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی کے تعاون سے طویل اور صبر آزما مراحل کے دوران مل کر تیار کیا ہے۔ اس خلائی مشن آئی کیوب قمر میں 2 ہائی آپٹیکل کیمرے، آن بورڈ کمپیوٹر، تھرمل کنٹرول، ٹیلی میٹری اور ٹیلی کمانڈز میں دیگر آلات بھی نصب ہیں۔ اب آئی کیوب قمر مختلف زاویوں سے چاند کی معلومات کو تصویری شکل میں گراؤنڈ اسٹیشن پر بھیجتا رہے گا۔ یہ خلائی مشن کم سے کم 3 ماہ میں اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک تحقیقی مقاصد کے لیے کارآمد ہوگا۔ پاکستان کی مشن چاند کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب چین کی قومی خلائی ایجنسی نے ایشیا پیسیفک اسپیس کوآپریشن آرگنائزیشن کے ذریعے چنگائی 6 مشن سے آئی کیوب سیٹ کو چاند کے مدار میں بھیجنے کا موقع اپنے رکن ممالک کو پیش کیا تھا۔ مکمل جائزہ لینے کے بعد تمام رکن ممالک میں سے صرف پاکستان کی تجویز کو قبول کیا گیا۔ آئی کیوب قمر مشن کی اہم مقاصد میں مستقبل میں چاند پر جانے کی منصوبہ بندی، عملے کے لیے روبوٹک مشنز کے دوران لینڈنگ سائٹ میں ممکنہ خطرات کی معلومات اور اس کے لیے درکار وسائل کی اہم معلومات مل سکیں گی۔ اس مشن سے حاصل ہونے والی معلومات تحقیقی عمل اور مستقبل میں چاند پر بھیجے جانے والے آئندہ مشنز کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ چاند کی سطح سے حاصل کردہ تصاویر کا تجزیہ کر کے پاکستانی سائنسدان پانی، برف یا معدنیات جیسے ممکنہ وسائل کی نشاندہی بھی کر سکیں گے۔ ان مراحل کے دوران گزرتے وقت کے ساتھ چاند کی سربستہ رازوں، مثلاً مختلف تبدیلیوں کی نگرانی، ان کے اثرات اور ماحولیاتی عوامل کے بارے میں بصیرت فراہم ہو سکے گی۔ کیوب سیٹس دراصل چھوٹے مصنوعی سیارے ہوتے ہیں جو عام طور پر اپنے چھوٹے سائز اور معیاری ڈیزائن سے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان سیٹلائٹس کا وزن اکثر چند کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا۔ انہیں مختلف مقاصد کے لیے خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ کیوب سیٹس کا بنیادی مقصد خلائی تحقیق میں سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی کی ترقی اور تعلیمی اقدامات میں سہولیات فراہم کرنا ہے۔ یہ مصنوعی سیارے زمین کے مشاہدے، ریموٹ سینسنگ، ماحولیاتی تحقیق، مواصلات، فلکیات اور ٹیکنالوجی سمیت وسیع پیمانے پر مشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ روایتی سیٹلائٹس کے مقابلے میں اپنے محدود حجم کے سبب نسبتاً کم لاگت کی وجہ سے کیوب سیٹس یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کو خلائی مشنز میں حصہ لینے اور سائنسی تحقیق، ترقی اور قیمتی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ آئی کیوب قمر کے ذریعے گہری خلائی تحقیق پاکستان کا ایک ایسا پہلا قدم ہے جو تحقیقی صلاحیتوں کو نکھارنے اور بہت حد تک سربستہ عوامل کو کھوجنے جیسے مواقعوں کی راہ ہموار کرے گا۔ آج تک صرف 5 ممالک روس، امریکہ، چین، بھارت اور جاپان چاند پر اپنے مشنز بھیج چکے ہیں۔ اب یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا ہے۔ کیوں پاکستان چین کے ساتھ تکنیکی اشتراک کے ذریعے اس اہم مشن کو سر کرنے والا چھٹا ملک بن چکا ہے۔